السلام على حسين وعلى علي بن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويجزع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات محمد حضرتان سید الشہداء چند دن کا مہمان رہ گیا ہے سیدہ تعالی جتنا شدت سے آپ ماہ محرم کا انتظار کر رہے تھے اتنی تیزی سے دن عاشورہ کی طرف جا رہے ہیں۔ آج 8 کی شب ہے، 7واں دن تھا، 2 دن اور ہے۔ عزیزان محترم، ایام اعضا ہے، چلتے رہیں گے، ہم رہے نہ رہے یہ مجلس ہوتی رہے گی۔ یہ پیغام نسل در نسل ایک زبان سے دوسری زبان، ایک قوم سے دوسری زبان جاتا رہے گا، کیونکہ خدا نے خود اس پیغام کی حفاظت کی ہے۔ جو شخص اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دے، خدا قرآن میں بھی ارشاد فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ امام نے روز عاشور خدا کا ایسا ذکر کیا کہ قیامت تک پوری کائنات میں حسین حسین ہو رہا ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اب یہ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ یہ واقعہ کسی ایک خاص مسلک سے تعلق نہیں رکھتا، یہ سب کے لیے یہ پیغام انسانیت کا پیغام، اسی لیے اس کو اتنے اسٹریٹجیکل طریقے سے سید الشہداء نے ڈیزائن کیا۔ ایسا نہیں تھا جا رہے تھے روک لیا وہیں رک گئے اور یہ ہو گیا، ایسا نہیں تھا، پلان تھا۔ یہ پلان انسانیت کی بقا کے لیے، دیکھیں ہر کام اور جتنا مشکل کام، جتنا بڑا کام، جتنا طولانی کام ہو، اس کے لیے پیپر ورک بھی اتنا ہی کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔
جتنا آپ محنت کریں گے، جتنا آپ سوچیں گے، تفکر کریں گے، اتنا جو بھی آپ کام کرنا چاہتے ہیں، پڑھائی ہے، کام ہے، بزنس ہے، کوئی بھی چیز ہے، اتنی اچھی ہو. جتنی جلدی میں آپ کنسٹرکشن کریں گے اتنا ہلکا ایک بلڈنگ بنتی ہے. بغیر بنیادیں کھودے مکان کھوکھلا ہوتا ہے، ذرا سے جھٹکے سے، زلزلے سے گر جاتا ہے. لیکن دنیا کے ہر حوادث کو توڑنا کہ دھوپ، چھاؤں، زلزلے گزر جائیں، اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے. اس بلڈنگ کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے، بہت زمین تک نیچے کھودنا پڑتا ہے، اسٹرکچر، مواد، چیزیں ویسی ہی ڈالنی پڑتی ہے. اسلام اللہ کا دین، اس دین کی دشمنی بھی اتنی زیادہ تھی. ایسا نہیں تھا کہ دشمن نہیں، ہر نبی کے مقابلے میں دشمن آتے رہے، اور پوری طاقت ہر زمانے میں آئی کہ کسی طریقے سے اللہ کے دین کو گرایا جائے. اور یہ اتفاقی نہیں تھا، یہ صرف اس لیے نہیں تھا کہ ذاتی کسی کے مفادات کم ہو رہے تھے، ایسا نہیں تھا. خوب یہ سسٹم ایسے ہی تھا. جب اللہ نے حضرت آدم کو خلق کیا تو شیطان نے قبول نہیں کیا، اور شیطان نے جب قبول نہیں کیا تو شیطان نے مہلت مانگی ہے. تو یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، یہ پس منظر کہ اصل جنگ کس کی ہے. اصل جنگ حق اور باطل کا معرکہ ہے، اتفاقی جنگ نہیں ہے. یہ ایسے نہیں ہے کہ پورا عالم امام حسین کے غم میں ہے، یہ اتفاقی نہیں ہے. کتنے اور انقلاب آئے، کتنے اور حوادث ہوئے، کسی کو یاد نہیں رہتا. یہ یاد ہے سب کو. کیوں یاد ہے؟ کیونکہ یہ جو شخص کربلا آیا تھا وہ انبیاء کا وارث تھا، وراثت لے کر آیا تھا نا. سارے نبیوں کا کام کیا تھا؟ اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانا ہے. اب نبی تو کوئی بھی نہیں ہے، تو ادھر ہر نبی کے مقابلے میں جو آتا گیا وہ بھی اپنے اوج پہ پہنچ چکا تھا. وہاں صرف ایک یزید نہیں تھا، یزیدیت تھی، جس کے باطن میں فرعونیت بھی تھی، نمرودیت بھی تھی، ہامون بھی تھے، اور قانونیت بھی اسی کے اندر موجود تھی. یعنی پورا سسٹم جتنا شیطان اپ گریڈ کر سکتا تھا اس نے اپ گریڈ کیا. جہاں جہاں وہ مقابلے میں آتا گیا وہاں وہ مات کھاتا گیا. یہاں اس نے بہت محنت کی تھی. آپ شیطان کو ہلکا نہ لیا کریں، ابلیس کو کبھی بھی ہلکا نہ لیں، کوئی بھی ہلکا نہیں لے. بڑے بڑے اولیاء نے، میں نے آپ کی خدمت میں ہمیشہ بیان کرتا ہوں، اس نے پوری طاقت لگا کر اس سسٹم کو کریٹ کیا. کیسا کریٹ کیا؟ پورا عالم خاموش ہے، پورا عالم. اتنی بڑی مملکت تھی مسلمانوں کی، کتنے گورنر ہوں گے، کتنے پتہ نہیں کیا کیا ہوں گے. آج کے زمانے کے اندر منسٹر، پارلیمنٹ، وزراء، وزیر، کتنا ہوگا، کتنا بڑا. ایسا سسٹم بنایا کہ کوئی آواز بھی نہیں ہے، کوئی آواز نہیں ہے، خاموشی ہے. محنت کی ہے نا اس نے، آپ یہ تو نہیں کر سکتے. اس نے نفوذ کیا، سازش کی، اور اسلام کے اندر آ گیا. یہاں تک پہنچ گیا کہ جس سسٹم کو اللہ کے نبیوں نے بنایا تھا اس کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے لگ گیا. اور یہاں تک کھوکھلا گیا کہ اگر یہ تھوڑا سا چلتا تو دین ختم ہو چکا تھا. دین ختم ہو چکا. قوم بے ہوش تھی، قوم بے ہوش تھی. مسئلہ قوم کا تھا. قوم بیدار ہوتی، قوم میں بصیرت ہوتی تو خود کھڑی ہوتی. کتنے لوگ تھے سامنے کھڑے ہوتے؟ کوئی بھی لوگ نہیں تھے. لیکن قوم بھی مر چکی تھی. یعنی پورا کا پورا انسانیت خطرے کے اندر تھی. اس لیے کہتے ہیں سید الشہداء کی مجلس کسی فرقے کی مجلس نہیں ہے، کسی مسلک کی مجلس نہیں ہے. یہ پیغام انسانیت کا پیغام ہے، اور اس کو جاری رکھنا. اور ہماری کوئی کوشش نہیں، ہم اپنی کوشش کرتے جانے کو. تو یہاں بریکٹ میں بولنا چلوں، ذہن میں بات آ گئی. ہر آدمی اپنے طریقے سے اس پیغام کو پہنچاتا ہے، ہر آدمی اپنے طریقے سے. بچہ اپنے طریقے سے پڑھتا ہے، سلام اپنے طریقے سے پڑھتا ہے، مرثیہ اپنے طریقے سے. جس کے پاس جتنی معرفت، نالج، پوٹینشیل، پاسبلٹیز، وہ امام حسین کے لیے کام کرتا ہے. کرسچن ہو، ہندو ہو، جو بھی آپ کے سامنے دوسرے ممالک میں
دوسرے لوگ بھی سبیلے لگاتے ہیں پیغام پہنچانے. تو یہاں ہمیں بہت ضرورت ہے اس بات کو سمجھنے کی کہ جب یہ پیغام اتنا مہم ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں ابھی ابلیس خاموش بیٹھا ہوگا؟ ابھی شیطان نہیں ہوگا کیا؟ ہوگا. اب وہ کیا چاہے گا جب وہ دیکھ رہا ہے کہ اس سچویشن میں کہ دنیا میں بول بالا حسین والوں کا ہو گیا ہے, حسین والوں کا بول بالا ہو گیا نا, اب تو ہر چیز ہی پوری دنیا کو بتا رہی ہے کہ یہ حسین والے ہیں, یہ حسین والے ہی ہیں جو کھڑے رہتے ہیں, یہ حسین والے ہی ہیں جو جان دیتے ہیں. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ابھی ابلیس خاموش بیٹھا ہو اور اس کے کارندے خاموش بیٹھے ہو؟ تو یہاں ذمہ داری کس کی ہے؟ لوگوں کی ہے. بابصیرت ہونا چاہیے کہ دشمن پوری سازش کرتا ہے کسی طریقے سے اس ذکر میں خدشہ ڈالا جائے, ذکر کو خراب کیا جائے, تفرقہ ایجاد کیا جائے. اہل سنت شیعوں کے اندر, شیعوں کے باہر امت کے مسائل کچھ نہ کچھ کیا جائے, کیونکہ ظاہر ہے اس کو کچھ تو کچھ کرنا ہی ہے. تو وہ کہاں سے کرے؟ اس کو تھوڑی اچھا لگتا ہے مجالس میں اتنے مومنین. اذان محترم آپ کے یہاں اچھی خاصی پرسنٹیج ہمارے اہل سنت برادران کی ہے جو روز مجلس میں آتے ہیں. کس کو کون پسند کرے گا؟ جس نے سالوں سے سازشیں کی ہوں تفرقے کی, اس کو نہیں اچھا لگتا تو وہ ابھی بھی بیٹھا ہوا کہیں نہ کہیں کبھی کوئی نادان دوست اس کا شکار بن جاتا ہے, کبھی سوشل میڈیا کے ذریعے سے, کبھی غیر محسوس آئیڈیز کے ذریعے سے تفرقہ ایجاد کرتا ہے. بصیرت آپ کو دکھانی ہے, آپ کے اندر بصیرت ہو کہ آپ ان فطروں کو گلا کاٹ دیں. سوشل میڈیا کا رپلائی نہیں ہوتا, فتنے کو دبانے کے لیے اسے اگنور کیا جاتا ہے. کتنے آپ سوچتے ہیں لوگ فلاں نوح خان نے یہ نہیں کہا, فلاں نوح خان کا نوح, یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے. ہر آدمی اپنی نوکری کر رہا ہے. ذاکرین اپنے طریقے سے امام حسین کا پیغام پہنچا رہے ہیں, نوح خان اپنے طریقے سے پیغام پہنچا رہے ہیں, عالم اپنے طریقے سے پیغام پہنچا رہے ہیں, ماتمی انجمن اپنے طریقے سے پیغام پہنچا رہی ہے. سب اپنے اپنے طریقوں سے پیغام پہنچا رہے ہیں. دوسرا کیسے دوسرا شخص کسی کے لیے وظیفہ معین نہیں کر سکتا. ہم نہیں کہہ سکتے کہ فلانے کو یہ کرنا, ہر کسی کا اپنی روش ہے. تو بہت خیال رکھیں. یہ بہت سارے لوگ میں دیکھ رہا ہوتا ہوں سوشل میڈیا پہ, فلانے دیکھیں آپ عالم یوں کر رہے ہیں, فلانے نوح خان کو دیکھیں آپ, نہیں ہے ذان محترم. ذکر ہو رہا ہے ذکر. کسی کو ویسے اچھا لگتا ہے, کسی کو ایسے اچھا لگتا ہے. یہ وقت ایک دوسرے کو نکتہ چینی کا نہیں ہے. امت ایک ہو چکی ہے. اور یہ سازش یہی ہے آپ کے سامنے. جو چیز گھبراہٹ ہے ابلیس کو وہ یہی ہے کہ یہ سارے لوگ ایک چھت کے نیچے آ رہے ہیں, ایک پرچم کے نیچے آ رہے ہیں. یہ وہی پرچم ہے جسے کربلا میں حضرت عباس نے گرنے نہیں دیا. وہی پرچم ہے ذان محترم. یہ نظام ولایت علی ہے اور یہ اسی کے نیچے ہے. 12 امام کو ماننے والے اپنے امام کا انتظار کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے ہماری, کیونکہ اہل سنت برادران آتے ہیں اور لوگ آن لائن بھی سنتے ہیں, کہ بہت ساری باتیں بہت سارے ہمارے مومنین بھائیوں کو پتہ ہوتی ہے. ریپیٹ اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ کنفیوژنز کلیئر ہوں اور عقیدہ واضح ہو سکے. یہ جو ہمارے امام ہیں جن کو ہم امام کہتے ہیں یہ معصوم ہیں. اور صحیح بخاری, سنن ابن ماجہ, احمد بن حنبل, جتنی بھی کتابیں ہیں اذان محترم, خاص طور پر مستند کتابیں, ان سب کے اندر متواتر ایک حدیث موجود ہے. اور بھی بہت ساری حدیثیں. ایک حدیث جو میں آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں, اور وہ حدیث جو ہے وہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ
آپ کی خدمت میں ریپیٹ کرتا رہتا ہوں تاکہ یہ ذہن میں بیٹھ جائے. فرماتے ہیں کہ قیامت میں اگر ایک دن بھی رہ جائے گا تو اس ایک دن کو اللہ اتنا طولانی کر دے گا کہ اس میں وہ آئے گا جو میرا ہم نام ہوگا, یعنی رسول کے نام کا نام ہوگا, میری اولاد میں سے ہوگا, اور دنیا کو عدالت سے بھر دے گا جیسے دنیا ظلم سے بھری ہوئی ہے. اب وہ جو آئے گا وہ اللہ کا نمائندہ ہے, اور ہمارے عقائد میں اللہ کا نمائندہ معصوم ہوتا ہے. یہی ایک سب سے بڑا فرق ہے ہمارے فرقے میں اور باقی فرقوں میں. اس میں کوئی وہ نہیں, بہرحال لوگ سب کو مانتے ہیں, سب ہستیوں کو مانتے ہیں. حتیٰ جتنے بھی امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام حنفی, یعنی یہ سب مانتے تھے کس کو؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کو. صلی اللہ مانتے تھے, امام کو مانتے تھے. تو ہمارے امام معصوم ہوتا ہے. اور اثنا عشری کس کو کہتے ہیں؟ 12 امام کے ماننے والے کو. تو جو 12 امام کو مانتا ہے وہ معصوم ہے. اب اس کے بعد جب تک امام غیبت میں ہے تو کوئی نہ کوئی سسٹم تو امام تک لے کے جائے گا. ظاہری طور پر اگر کوئی سسٹم لے کے جا رہا ہے تو وہ یہی ولایت فقیہ کا سسٹم ہے کہ جو ہمیں, کیونکہ یہ جو بھی مجتہد ہوتا ہے وہ نائب امام ہوتا ہے. جیسے امام خمینی تھے, رہبر شہید تھے, آیت اللہ سستانی اتنے بڑے مجتہد ہیں, اور ابھی رہبر آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی نائب امام ہے. نائب امام ہے, معصوم نہیں ہے, معصوم ہو ہی نہیں سکتے. خوب نوکر ہے, خود کہتے ہیں اپنی کتابوں میں ہم ان کے غلاموں کی قدموں کی خاک ہیں. لیکن کیونکہ وجود میں ولایت کو لیا ہوا ہے تو دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں. اصل یہ ہے, دیکھیں اصل چیز انسان کی ذمہ داری ہے. کربلا ذمہ داری سکھاتی ہے. کربلا یہ نہیں سکھاتی کہ آؤ اور چلے جاؤ, نہیں, آئے ہو ذمہ داری کو ادا کرو. ذمہ داری کو تم نے ادا کرنا ہے, چھوڑ کے نہیں جانا. چھوڑ کے جانے والا امام کی اطاعت نہیں کرے گا جانے والا. تو جیسے کل میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا, کربلا ولایت مداری کا نام ہے, یعنی ولایت پر اوبے کرنا, ولایت کو قبول کرنا. خوب یہ ضروری ہے. کربلا عقلانیت ہے, عقل کی گفتگو کی. کربلا صرف جذبات اور احساسات نہیں ہے, عقل اوج پر ہے. خدا بھی کسی کو پسند کرتا ہے تو اسے اوج یعنی کمال عقل عطا کرتا ہے, اور عبادت بھی وہی کرتا ہے جس کی عقل کمال پر ہو. امام علی علیہ السلام کا یہ قول, امام کا یہ قول, دیکھیے امام کا یہ قول کہ کچھ لوگ خوف سے عبادت کرتے ہیں, خوف جہنم کا خوف. کچھ لوگ لالچ یعنی تجارت, بہشت جنت میں جائیں گے عبادت کرتے ہیں. اور پھر امام فرماتے ہیں کچھ لوگ پروردگار تیری عبادت کرتے ہیں کیونکہ تو لائق عبادت ہے. اب یہ جو عبادت ہے, خود امام فرماتے ہیں کہ پروردگار میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو پرستش کے لائق ہے. میں خوف کی وجہ سے عبادت نہیں کرتا, میں لالچ کی وجہ سے عبادت نہیں کرتا. تو یہ انسان کا جو انٹلیکٹ, عقل جب انکریز ہوگی تو اسے خود نظر آئے گا کہ پروردگار تو ہی ہے, تو ہی ہے کائنات, اور کچھ نہیں ہے. اب جب ہم بحث کرتے ہیں کسی سے جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا, مثال کے طور پر قرآن میں حضرت ابراہیم کا واقعہ ہے آپ کے سامنے, اس واقعے کو اپنے ذہن کی ونڈو میں کھلا رکھے تو میں کچھ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جب یہ سب بتوں کی پوجا کرتے تھے, حضرت ابراہیم منع کرتے تھے, نہیں سنتے تھے. یہ سب کہیں کسی جگہ میلہ تھا, کیا تھا, شہر سے باہر نکلے, اکیلے تھے. پھر جو انہوں نے کیا وہ آپ کو پتا ہے قرآن میں کیا کیا. اب اگر آپ کے سامنے کوئی بت پرست ہو, بت کی پوجا کر رہا ہو, تو آپ اس کو تبلیغ کیسے کریں گے؟ کیسے کریں گے آپ؟ کیا تبلیغ؟ آپ سوچو, اپنے ذہن میں سوچو. ظاہر ہے باہر کسی سے پوچھنا تو ممکن نہیں ہے یہاں پہ. آپ اپنے ذہن میں سوچیں, آپ اس کو پہلا سوال کیا بولیں گے؟
ونڈو کھلی رکھیں حضرت ابراہیم والی تو آپ کو سوال یاد آ جائیں گے کہ بھائی یہ مٹی یا پتھر سے بنے ہوئے، ٹھیک ہے، تو یہ تو اپنے آپ کو نجات نہیں دے سکتے، تمہیں نجات کیسے دیں گے؟ یہ خود کہیں ہلنے جھولنے کے لیے تمہارے محتاج ہیں، یہ تمہیں کہاں سے لے کے جائیں گے؟ ٹھیک ہے، باقی تم ان کو مار دو توڑ دو، یہ اپنے آپ کو بچا ہی نہیں سکتے، تو تمہیں کہاں سے بچائیں گے؟ یعنی ادھر کچھ نہیں ہے، یہ خود محتاج ہیں، یہی کریں گے آپ، ظاہر ہے۔ اور سامنے والا بھی اگر واقعاً ان باتوں کو اپنی اس کا قلب سالم ہو تو آپ کی باتوں کو کیا کرے گا؟ قبول کر لے گا۔ لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے نہیں کہا ہوگا ان کو یہ بات؟ یہی کہا تھا نا، جب مارا توڑ دیا، بڑے والے کے گردن میں لٹکا دیا تو یہ آئے، بولا یہ کس نے مارا؟ کہا تمہارا خدا ہے نا، پوجا کر دو، پوچھ لو۔ کہا اس سے کیسے پوچھے؟ کہا کیوں؟ کہا یہ تو بول نہیں سکتا۔ کہا جو بول نہیں سکتا تو اس کی عبادت کرتے ہو؟ یعنی وہی دلیل دے کر ختم کر دیا۔ عزیزان محترم، اگر ہم پتھر کے بتوں کو لوہے کے بتوں میں بدل دیں تو کیا قانون فرق ہوگا؟ کیا سوالات چینج ہو جائیں گے؟ یہی رہیں گے۔ لوہے کا بت بھی ہو تو بھی اگر یا تھوڑا تعامل ہے جانے محترم، کربلا سننا آسان ہے، کربلا پہنچنا تھوڑا مشکل ہے۔ اگر یہی بت کاغذ کے ہو تو کوئی فرق ہوگا؟ دلائل میں کوئی نہیں فرق ہوگا۔ کاغذ خود کیا کر سکتا ہے؟ کچھ نہیں کر سکتا، باڑ دو۔ اب ہم اپنی زندگی میں دیکھیں، پتھر مٹی، مکان، بلڈنگ، عمارتیں، بنگلے، لوہا گاڑی بچا لے گی، سیو کر لے گی، شخصیت بنا دے گی، ایسی ہے نا؟ کچھ اور ہے؟ کاغذ، نوٹ، کرنسی جتنی ہوگی مجھے بچا لے گی، تو کہیں خدا نہ خواستہ ہم بھی نہیں مولانا صاحب، گھر کہاں اور بت کہاں؟ ہم کب کہہ رہے ہیں کہ یہ گھر ہمارے بت ہیں؟ عزیزان محترم، قرآن کی آیات ہیں، انہوں نے بھی یہی کہا تھا۔ انہوں نے یہ تھوڑی کہا کہ یہ اللہ، انہوں نے کہا اللہ وہی ہے مگر کام یہ کرتے ہیں۔ وہ ہماری زندگی، اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین، قرآن کی آیت سورہ حمد، نماز پڑھ رہے ہیں، ایاک نعبد و ایاک، معنی کیا ہے؟ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور خیال کہاں ہے؟ ابھی فلانے پیسے کیسے کمانے، فلانا کام کیسے کرنا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، این پہ بھی زور دیتا ہوں پڑھتے وقت، لیکن ذہن ظالم محترم، خطرہ یہ ہے کہ ہر شخص نے بت تراشے ہوئے ہیں۔ یہ عمارت کچھ نہیں کر سکتی۔ شداد نے 300 سال میں جنت بنائی تھی، جس کو وہ جنت کہتا تھا، اندر نہیں جا سکا۔ جیسی دروازے میں پہنچا، دیکھا ایک جوان کو، کہا میں نے تمہیں کبھی پہلے نہیں دیکھا، کہا میں ملک الموت ہوں، کہا مجھے اندر تو جانے دو، 300 سال لگے، روح قبض کر لی۔ یہ عمارتیں، یہ بلڈنگیں تمہاری شخصیت نہیں بنا سکتی۔ گاڑی ایسی ہو، اچھی بات، میں نہیں کہہ رہا کہ گھر اچھا نہ بنائے، سواری اچھی نہ ہو، لیکن یہ آپ کو بچا نہیں سکتے، یہ آپ کو کہیں لے کے جا نہیں سکتے۔ اتنا بینک بیلنس ہو تو میں بچ جاؤں گا، بینکوں میں رہ جاتا ہے، ہاسپٹل میں سانس نہیں ملتی بندے کو، آکسیجن نہیں دے پاتا کوئی۔ عزیزان محترم، خوب ہم اس کیپٹلسٹ ورلڈ کے اندر، اس نئی دنیا کے اندر الگ سے بت پرستی کر رہے ہیں، بت پرستی۔ اتنا ہمیں قرآن کی آیتوں کی فکر نہیں جتنا ہمیں بٹ کوائن کے گرنے کی فکر ہوتی ہے۔
کھول کھول کے دیکھ رہے ہیں کہاں پہنچا, ریٹ کہاں پہنچا, یہ کیا ہوا. ہم ماڈرن بردگی غلامی کے اندر ہیں, ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا. سسٹم شیطان کا پیچیدہ نظام ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں وہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے؟ کون بچائے گا اس پیچیدہ نظام سے؟ کون بچائے گا؟ کوئی نہیں بچا سکتا سوائے امام معصوم کے. کیوں؟ کیونکہ وہ ان سارے نظاموں سے اوپر ہے. وہ وہاں سے لے رہا ہے جو عرش سے اتر رہا ہے. عرش سے اتر رہا ہے. وہ اسماء الہی ہیں, پھر عرش ہے, پھر کرسی ہے. یہ جو سلسلہ ہے نور کا کہ اللہ نور السماوات والارض, یہ نور اس سچویشن میں نیچے اتر رہا ہے. یہاں ملائکہ اس کے لیے مختلف الملائکہ. پروردگار نے ایسے کیا. اسباب ضروری ہیں, ضروری ہیں, ایسا نہیں کہ زندگی میں اسباب کی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے, مگر کوئی بھی جنگ اسباب پہ جیتی نہیں گئی. 72 تھے کربلا میں, پورا عالم اسلام خاموش تھا. جتنا یزید لا سکتا تھا لے کر آیا, مگر 72 نے ایسی جنگ جیتی ہے کہ قیامت تک کی یزیدیت کانپ رہی ہے. بہت ضرورت ہے یہاں. بہرحال انسان اس دور میں اپنے وظیفے کو پہچانے. آپ اپنے آپ کو اگنور نہیں کر سکتے. مجھے اس سے کیا, دنیا میں کیا, میری کیا ذمہ داری نہیں ہے سر. پروردگار کہہ رہا ہے, پروردگار کہہ رہا ہے کہ سب کچھ. قرآن کی بہت ساری آیات ہیں, خلاصہ مفہوم آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں. جو کچھ ہے وہ متقین کے لیے, تقوی اختیار کے لیے. اگر خدا بھی کسی پر, حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام ہے, اگر خدا کسی کو اکرام کرنا چاہتا ہے, کرامت دیتا ہے, تو اس کو کیا دیتا ہے؟ اس کو تقوی دیتا ہے. تقوی کے معنی کیا ہے بھئی؟ جو کہا ہے کرو, جو نہیں کہا چھوڑ دو. بہت آسان ہے یار, مشکل نہیں ہے ڈیفینیشن. وہ مولویوں نے مشکل, ہم لوگ مشکل بنا دیں. جو کہا ہے اس کو عمل کرو. کیا کہا ہے اس کو عمل کرو, وہ عمل کرو. آپ کی ڈیوٹی ہے, آپ کی ذمہ داری ہے. دین نماز روزہ حج زکوٰۃ نہیں ہے صرف. دین 3 چیزوں میں ڈیوائیڈڈ ہے. ایک حصہ یہ عبادات کا ایک حصہ ہے, ایک حصہ عقائد کا ہے, ایک حصہ اخلاق کا ہے. یہ تینوں چیزیں اچھی ہونی چاہیے. اور آپ کی ہر دور میں آپ کے کاندھے پر ذمہ داری آئے ہے. اس ذمہ داری کو جو آپ کی ہے کوئی اور ادا نہیں کر سکتا, کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ بھی امام جعفر صادق علیہ السلام نے امام سے پوچھا کسی نے, مولا یہ بتائیں کہ آپ اپنی صبح کیسے کرتے ہیں, یعنی آپ کا دن سٹارٹ کیسے ہوتا ہے؟ تو امام نے بولا میرا دن شروع ہوتا ہے اس سے کہ جو اللہ نے میری ذمہ داری رکھی ہے اسے میں نے ہی ادا کرنا ہے, کسی اور نے نہیں کرنا. دوسرا, جو رزق اللہ نے میرے نصیب میں لکھا ہے اسے کوئی اور حاصل نہیں کر سکتا. تیسرا, میرا ہر قدم مجھے میری آخرت کی طرف لے کے جا رہا ہے تو مجھے اس کی فکر ہے, مجھے آخرت کی طرف. چوتھا, میرے اعمال لکھے جا رہے ہیں تو مجھے ان کی حفاظت کرنی ہے. امام فرما رہے ہیں ذہن موت, جو میری ذمہ داری ہے وہ ادا کرنی ہے. میری ذمہ داری کیا ہے آج کی سوسائٹی کے؟ یہ آپ کو پونڈر کرنا ہے, یا آپ کو سوچنا ہے. آپ بیٹے ہیں, باپ ہیں, بھائی ہیں, اسٹوڈنٹ ہیں, اسکول میں پڑھتے ہیں, کالج میں پڑھتے ہیں, یونیورسٹی پڑھتے ہیں, جاب کرتے ہیں. جاب کی بھی الگ الگ نوعیتیں ہیں. کوئی بھی کام کرتے ہیں, آپ کا اپنا بزنس ہے, کچھ بھی کرتے ہیں, ایک ذمہ داری معاشرے کی آپ کے اوپر ہے. اخلاقی ذمہ داری ہے, گھر کی ذمہ داری ہے, سوسائٹی کی ذمہ داری ہے. بہت ضروری ہے.
انسان اگر وظیفہ شناس نہ ہو، انسان اپنے اعمال کی حفاظت نہ کرے، کیا ہوا؟ شخص تھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں امام کے دور میں شخص تھا، امام نے بہت اس کے بارے میں سنا ہوا تھا، لوگ اس کی بڑی تعریف۔ ایک دن امام نے دیکھا کہ کھڑا ہوا ہے، لوگ اس کو گھیرے ہوئے، تو امام نے دیکھا کہ دور سے کیا کر، پھر یہ چلا، تو امام نے کہا میں دیکھوں تو صحیح، یہ اتنی لوگ اس کی تعریفیں کرتے ہیں، کرتا کیا ہے؟ تو دیکھا کہ وہ نکلا اور تندور پہ گیا، روٹیاں جہاں ملی، اس نے دیکھا کہ جیسے تندور والے نے تھوڑا ادھر ادھر دیکھا، اس نے 2 روٹیاں چرا لی۔ امام نے بڑا کیا کہ روٹیاں چرا رہا ہے، تو امام نے کہا کہ ہو سکتا ہے شاید روٹی والے سے حساب کتاب ہو اس کا۔ آگے گیا پھل کی دکان پہ، تو دیکھا جیسی پھل والے نے ادھر ادھر دیکھا 2 انار چوری کر لیے، وہاں بھی امام نے تعجب کیا، لیکن پھر بھی امام نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ پھل والے کے ساتھ اس کا لین دین ہو۔ آگے تھوڑا گیا تو دیکھا ایک فقیر بیٹھا ہوا، اس فقیر کو روٹیاں دے دی، ظاہراً تو اچھا کام کیا۔ آگے بڑا ایک بیمار تھا، اس بیمار کو 2 انار دے دیے۔ جیسے آگے گیا تو امام نے بولا رکو میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ کہا کیا؟ کہا میری سمجھ میں نہیں آیا کہ تم نے پہلے روٹیاں چوری، انار بھی چوری، اور پھر تم نے وہ بانٹ دی۔ تو کہا پہلے تو آپ بتائیں آپ کون ہیں؟ امام کو نہیں پہچانتا تھا، آپ کون ہیں؟ امام نے بولا کہ بھائی میں ایسے ہوں۔ کہتا نہیں کہاں رہتے ہیں؟ کہا مدینے میں ہوں۔ کہا حسب نسب؟ کہا میں رسول کے حسب نسب سے۔ اوپر پہنچ گیا کہ کون ہے؟ کہتا آپ کی نسب نسب ایسا ہے تو آپ کو نہیں سمجھ میں آیا میں نے کیا کیا؟ آپ اب آگے امام کو کہتا ہے کہ آپ نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ امام نے کہا نہیں آپ بتا دو۔ تو اس نے کہا کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ کہ جب کوئی نیکی کرو، ایک نیکی کرو تو میں اس کے بدلے میں کتنے لکھوں گا؟ 10، اور جب کوئی تم گناہ کرو گے تو اس کے بدلے میں 1 ہی لکھوں گا۔ تو اب میں نے 2 روٹیاں چرائیں، 2 گنا، 2 انار چرائے، 2 گنا، غریب کو روٹیاں دے دی 20 ثواب، انار دے دیے 20 ثواب، 40۔ کہا 40 میں سے 4 مائنس کر لے، تو کہا 46 تو پھر بھی یعنی 36 تو پھر بھی میرے پاس ہے۔ امام نے کہا تیری ماں تیری عذاب میں بیٹھے، تو نے قرآن پڑھا ہی نہیں صحیح طرح، سمجھا ہی نہیں۔ کہا خدا قرآن میں ہی کہتا ہے میں عمل کو تقوی والوں سے قبول کرتا ہوں، میں عمل چور کا قبول۔ کہا تم چوری کی، لوگوں کا مال کھایا، لوگوں کا حق کھا کر لوگوں کو لے کر ثواب کما رہے۔ ہمارا بھی کچھ چیپٹر ایسے ہی ہے، نیکی، تقوی، اختیار ہونا چاہیے، وجود میں ہونا چاہیے۔ یہ 2+2 سچویشن نہیں ہے۔ پرہیز جتنا کریں گے، جتنا عمل کریں گے، اتنی نورانیت بڑھتی چلی جائے گی۔ جہاں ذرا سا بھی غلطی ہوئی بعض اوقات پوری نور نکل جاتا ہے، پورا نور نکل جاتا ہے، پورا نور۔ اللہ کے ولی اتنے اپنا خیال رکھتے تھے کہ کہیں کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جو انہوں نے عبادت کی ہے وہ پرواز کر جائے، خاموش رہتے تھے، بولتے نہیں تھے۔ امتحان ہے، آزمائش ہے، شیطان ایکٹیویٹ ہے، شیطان قوم کو نہیں چھوڑتا، شیطان شخص کو نہیں چھوڑتا، کسی کو نہیں چھوڑتا۔ بہت بڑے عالم دین تھے، آیت اللہ غازی طباطبائی کے شاگرد تھے، لوہار تھے، اتنی عبادت کرتے تھے، ساری رات قیام میں کھڑے رہتے تھے، بہت عبادت کرتے تھے۔ امتحان کیا تھا؟ جب گھر جاتے تھے، غریب تھے، جتنی محنت کرتے تھے، لوہار تھے، جو پیسہ آتا تھا ڈبے میں لوگ ڈال دیتے تھے، اور ڈبے میں لکھا ہوتا جس کو جتنی ضرورت ہے لے جاؤ۔ آخر میں ان کے اپنے لیے تھوڑا سا سکہ ہی بچتا تھا بس۔ فقر، اس فقر کی وجہ سے ان کی زوجہ کی جو والدہ تھی وہ بہت زیادہ ان کو برا بھلا کہتی تھی، اتنا برا بھلا کہتی تھی، اپنے استاد کے پاس پہنچے کہ مجھ سے صبر نہیں ہوتا جو یہ مجھے بولتی ہیں۔ انہوں نے کہا تمہارا امتحان یہی ہے، خاموش
خاموش. ایسی خاموشی اختیار کی. ایک دن انہوں نے اتنا بولا کہ کربلا سے باہر نکل گئے. باہر نکلے کربلا سے، دیکھا اپنے وجود کے اندر سے نفس نکل کر باہر چل رہا ہے. آزمائش ہے، امتحان ہے. شیطان ہر وقت آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے، فرصت تلاش کرتا ہے. اپنے آپ کو بہرحال انسان اس نور کی حفاظت کرے. یہ جو مجلس کی نورانیت ہے اس کی حفاظت ہے. مجلس سے اٹھ کر اس نور کو بچا کے رکھا ہے. یہ نہ ہو کہ کہیں سڑک پر کسی کام میں کسی وجہ سے کوئی چیز آپ سے چھین لے جانے والی. ان الحسین مصباح الہدیٰ ہے، ہدایت کا چراغ ہے. بڑے بڑے خطا کار لوگوں کو حسین نے لمحوں میں معاف کیا ہے. حسین بہت قریب ہے. یا رسول اللہ، امام حسین کریم ہے. کرامت انہی کے پاس ہے. وہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ اپنے وجود میں رکھیں گے تو ہی ہم معاشرے کو بہتر کر سکتے. ہر چیز آپ کے، میں نے بتایا کہ ماشاءاللہ زیادہ تر آپ لوگ جوان آتے ہیں، تو یہ جو ذمہ داری ہے، پہلی چیز پروردگار اگر دینا چاہتا ہے اگر دین کی کوئی چیز، تو پھر دین کے لیے فکر دیتا ہے، تفکر دیتا ہے. آپ کی ذمہ داری ہے، میری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے 24 گھنٹوں کو ٹیسٹ کیا کریں. بلڈ ٹیسٹ کرتے ہیں نا، اس بلڈ میں یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ پرابلم ہے، یہ بیماری ہے، شوگر ہے، ڈائبیٹک ہے، سب کچھ کرتے ہیں. آپ اپنا ٹیسٹ کریں کتنی پرسنٹیج ریلیجن پہ میں عمل کرتا ہوں 24 گھنٹے میں. لکھیں، کام آئے گا. یہ اس دن سے بہتر ہے جس دن بتایا جائے گا. اس دن بتایا جائے گا، اس دن آپ کو موقع نہیں دیا جائے گا، اس دن بتایا جائے گا. تو بہتر ہے آج لکھ لیں کہ بھائی یہ میرے اندر کمی ہے، یہ میرے اندر برائی ہے، خدا نہ خواستہ یہ میرے اندر ہے. اس کو چارٹ بنائیں. خود محنت نہیں کر رہے ہیں. آج کل تو ماشاءاللہ چیٹ جی پی ٹی ہے، چیٹ جی پی ٹی کو بتا دیا کریں، وہ بنا کے دے دے گی آپ کو. چارٹ بنائیں، بہتر کریں. اپنی خوراک کے بارے میں آپ اتنا پوچھتے ہیں، اپنے کام کے بارے میں چیٹ جی پی ٹی سے پوچھتے ہیں، دین کے بارے میں پوچھتے ہیں. ہو سکتا ہے ساری اچھی انفارمیشن نہ دے کیونکہ وہ دیندار والوں نے نہیں بنایا اس کو، ہو سکتا ہے. لیکن آپ کم از کم اپنا چارٹ تو بنائیں کہ میں دن میں یہ کرتا ہوں. مولانا صاحب مطلب مجھے نہ بتائیں، اپنے آپ کو مثلا میں فجر کی نماز کبھی پڑھتا ہوں، کبھی خدا نہ خواستہ رہے، ویسے تو نہیں رہتی ہوگی انشاءاللہ سب پڑھتے ہیں. تو میری تلاوت قرآن ٹک لگائے نا، کوئی مشکل کام نہیں ہے. میں گھر میں اونچا بولتا ہوں، میں نے والدہ کو اونچا جواب دے دیا، نوٹ کریں اس کو. میں نے اپنے بھائی کے ساتھ اچھا رویہ نہیں کیا. اپنے دوست کا 4 لوگوں میں بیٹھا ہوا تھا، اس کا میں نے مذاق اڑایا. روڈ پہ جا رہا تھا، ایک شخص یا گاڑی یا بائک گزری، میں نے اس کو پیچھے سے پتہ نہیں کیا کہہ دیا. نوٹ کریں، یہ سب حساب کتاب ہے آپ کا. یہ روز محشر جب دکھایا جائے گا اس وقت بہت مشکل ہوگی. اس وقت معافی مانگنے کا موقع نہیں ملے گا. ابھی موقع ہے اپنے آپ کو بہتر کرنے کا. انسان جب تک زندہ ہے اللہ نے اسے موقع دیا ہوا ہے. جیسے ہی مرے گا کیس ختم. نجف کے اندر ایک شخص جو لکڑیاں بیچتا تھا، لیکن اس نے پڑھا بھی ہوا تھا، عبادت اچھی تھی، عابد تھا. تو ایک شخص اس کے پاس آیا، کہا میں بہت عرصے پہلے یہاں نجف میں کسی کو اپنا بہت مال رکھوا کے گیا تھا، اپنے پیسے یہ مجھے مشکل تھی، میں نے کہا امانت رکھ لو. وہ میرا مال اب دینے سے انکار کر رہا ہے، مجھے دے نہیں رہا. مگر وہ شخص آپ کے درس میں آتا ہے، جب آپ درس دیتے ہیں وہ آتا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے چلو، اس کا درس دے دینا شروع کیا. کہا میں وہ جو شخص تھا لکڑیاں بیچنے والا، عابد شخص تھا، کہتا ہے میں ایک دن رات کو سویا، میں نے خواب میں دیکھا روز محشر ہے. روز محشر مجھے پورے صراط سے لے کے جا رہے ہیں. اچانک سے جہنم سے
ایک شخص باہر آیا یہودی اور کہا میرا وہ ایک درہم واپس کرو. میں نے کہا تمہارا درہم؟ کہتا ہاں تم نے میرا ایک درہم دینا تھا جو نہیں دیا, مجھے واپس کرو. میں نے فرشتوں سے بولا اس کو ہٹاؤ. کہا نہیں یہ دنیا کا معاملہ تھا, یہ دنیا میں طے کر کے آتے. میں نے اس کی بہت التماس کی, وہ مانا نہیں. اس نے کہا اگر یہ آگ میں دہکتا ہوا ہاتھ مجھے اپنے سینے پہ لگانے تو میں جانے دوں. کہا اس نے وہ آگ بگولا انگلی کو میرے سینے میں لگایا, میرا سینہ جل گیا. اچانک سے میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے سینے پہ دیکھا سیاہ داغ تھا. ایک درہم تھا, میں دینا چاہتا تھا, میں دے نہیں پایا, رہ گیا, بھول گیا, غلطی ہو گئی. تو کہا اس دنیا میں ایک ذرہ بھی اگر کسی کا دینا ہوگا اس دنیا میں دینا پڑے گا. منہ سے نکلا ہوا جملہ اس کا جواب دینا پڑے گا. جوان ہے آپ عزیزان محترم, میں آپ کی خدمت میں ایک حدیث لے کر آیا ہوں کہ جس میں بہرحال امام فرماتے ہیں کہ 5 طرح کے دوستوں سے 5 طرح کے دوستوں سے دور رہو. ایسے گروہ سے جو یہ صفات رکھتے ہو, یعنی ایسے ہو, ایٹریبیوٹس رکھتے ہو, ان سے دوستی مت کرو. پہلا, امام سجاد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں امام کہتے ہیں کہ ایاک ومصاحبۃ القضاء فإنہ بمنزلۃ الصراع. امام فرماتے ہیں کہ جھوٹ بولنے والے کے ساتھ ہم نشینی سے یعنی بیٹھنے سے پرہیز کرو. کیوں؟ کیونکہ وہ ہر چیز کو واقع کے خلاف بیان کرتا ہے. جھوٹ بولنے والا جو بھی واقعہ ہوا ہوتا ہے اس کو اپوزٹ بیان کرتا ہے. اس کے ساتھ بیٹھو نہیں, ہر بات کو جھوٹ میں کرے گا. کوئی چیز ہوئی ہوگی اس کو غلط بیان کرے گا, کوئی چیز نہیں ہوئی بھی وہ تمہارے لیے بیان کرے گا. جھوٹے کے ساتھ بہت ضروری ہے. ہماری لائف میں جھوٹ امپورٹنس نہیں رکھتا. کیوں؟ کیونکہ ہمیں احساس نہیں ہے. آپ کو پتا ہے گناہ کبیرہ میں ہے جھوٹ, گناہ کبیرہ. جھوٹ بولنے والے کے منہ سے ایسی بو نکلتی ہے ملائکہ پریشان ہوتے ہیں. آسان نہیں. اور ہم تو مزے سے کہاں ہو, ابھی گھر میں بیٹھا ہوں, بس رستے پہ دیکھو پہنچ رہا ہوں. یار ٹریفک تھا یار, بڑا بس تمہیں تو پتا ہے روڈ کراچی کے کیسے, گھر سے ہی نہیں نکلا آدمی, ٹریفک پہ ڈال دیا, روڈ پہ ڈال دیا. جھوٹ نارمل جھوٹ. ہمارے ایک بزرگ فرماتے تھے, خدا ان کے درجات بلند فرمائے, وہ کہتے تھے ٹیلی فون پہ جو پوچھتے ہو کیا کر رہے ہو تو آپ کیا بولتے ہیں؟ کچھ نہیں کر رہا. کہا جھوٹ ہے, کچھ تو کر رہے ہو, بیٹھے ہوئے ہو, کھا رہے ہو, پی رہے ہو, پڑھ رہے ہو, جا رہے ہو, کچھ نہیں کر رہا. جھوٹ ہے. تو جھوٹے دوست کے ساتھ مت بیٹھو, یہ واقعے کو مخالف سمت میں پیش کرتا ہے. دوسرا, امام فرماتے ہیں وَإِيَّاكَ مَصَاحِبَةُ الْبَخِيلِ, کنجوس کے ساتھ, بخیل کے ساتھ مت بیٹھو. کیوں؟ کیونکہ جب تمہیں ضرورت پڑے گی تو وہ اس ضرورت میں تمہارے کام نہیں آئے گا. دوست نہیں رکھو, ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھو. جب تمہیں ضرورت پڑے اور وہ تمہیں نہ دے, فائدہ ایسی دوستی کا. دوست تو وہی ہے جو ضرورت میں کام آئے. تیسرا, امام فرماتے ہیں کہ احمق اور کم عقل کے ساتھ ہم نشینی, دوستی, اٹھنا بیٹھنا مت کرو. کیونکہ وہ تمہیں فائدہ سے زیادہ نقصان پہنچائے گا. کم عقل دوست ایسے ہی ہوتے ہیں نا, بعض لوگ ایسے لوگ اس نے مروا دیا بھائی, اچھے خاصے اللہ صلی علی محمد. کم عقل یہی ہے. آپ کو پیش کریں, کربلا میں کافی لوگ ایسے تھے جنہوں نے دنیاوی چیزوں کی خاطر اپنے دین کو بیچ دیا. یہاں بریکٹ میں آپ کو کیوں عمر ابن سعد جیسے شخص کا انتخاب کیا, کیوں
کیوں کیا؟ آپ جانتے ہیں سخت ترین شخص بھی لایا جا سکتا تھا، نہیں لائے، احمق شخص کو لائے، احمق کے ذریعے سے کربلا کو قائم کیا۔ کیوں؟ کیونکہ جسے پہلے دن پتہ ہی نہیں تھا کہ ہونے والا کیا ہے، آگے کیا کرنا ہے، آخری وقت تک اسے نہیں پتا، اور امام اس کو سمجھا رہے ہیں کہ تمہیں مال چاہیے، تمہیں مقام چاہیے، تمہیں اپنے گھر کا خوف ہے، ہم تمہیں امنیت دیتے ہیں، ہم تمہیں سیکیورٹی دیتے ہیں، ہم تمہیں مال دیتے ہیں۔ احمق تھا، وہ بھی جانتا تھا ابن زیاد کس کو بھیجا ہے، احمق کو بھیجا، جو کہہ رہا ہے ہاں مجھے پتا ہے یہ رسول کے نواسے ہیں، مگر میں کیا کروں، دنیا تو ہے۔ احمق امام کا قاتل بن گیا۔ تو یہ آسان نہیں ہے، ایسے آئمہ کوئی چیز بغیر مقصد کے بیان نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ آخری امام فرماتے ہیں کہ جو قطع رحم کرتا ہے، یعنی جو اپنے رشتہ داروں سے لا تعلق ہے، دوستوں سے لا تعلق ہے، نہیں ملتا ہے، ایسے شخص کے ساتھ مت بیٹھو۔ قرآن نے 4 یا 5 جگہوں پر ان پر لعنت کی ہوئی ہے، ہم نے سنی ہے۔ A man is known by his company۔ انسان اپنی بیٹھک سے پہچانا جاتا ہے نا، کس کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں آپ۔ اس کے اپوزٹ ہے دوسری حدیث ہے، وقت نہیں ہے بہرحال، کہ انسان اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے تو علماء کے ساتھ بیٹھے، ایسی جگہوں پر بیٹھے جہاں اچھی بات ہوتی ہو، گفتگو ہوتی ہو۔ آپ امپورٹنٹ ہیں، آپ خود اپنے آپ کو قیمتی سمجھیں، آپ اپنے آپ کو ضائع نہ ہونے دیں۔ آپ کے دل میں محبت اہل بیت ہے، آپ کے دل میں ولایت علی ابن ابی طالب ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے، آپ تاریخ کی دوربین لگا کر دیکھیں آپ کی قیمت کیا ہے۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، مسجد کوفہ، یار مسجد کوفہ ہے، شخص کہتا ہے میں بیمار تھا، جمعے کا وقت، اذان ہوئی، کافی دن سے مسجد نہیں جا پا رہا، بخار تھا، کہہ رہا ہے بڑی درد کی کیفیت میں پھر بھی پہنچ گیا۔ مولا کائنات جمعے کا خطبہ دیا، نماز پڑھائی، بڑے درد میں بیٹھا تھا، امام میرے پاس سے گزرے، امام نے مجھے کہا مطلب مریض لگتے ہو، طبیعت کہا مولا مگر کیا کروں، دل بہت چاہ رہا تھا آپ کو دیکھنے کے لیے۔ امام نے کہا کہ جن کا دل ہمارے لیے چاہتا ہے تو ہم بھی اس کے لیے فکر رکھتے ہیں۔ تو اس نے بولا مولا کیا یہ بات صرف ان کے لیے جو آپ کے سامنے؟ کہا نہیں، جو کہیں بھی رہتے ہو، اگر ہمارے لیے سوچتے ہیں، ہم سے محبت کرتے ہیں تو ہم بھی ان کی فکر رکھتے ہیں۔ کہا مولا کیا یہ اس زمانے کے لیے؟ کہا نہیں، یہ قیامت تک کے زمانے کے لیے ہے۔ وزارے محترم، بہرحال میں اپنی گفتگو کو بند کروں اور اپنی اختتام کی طرف آؤں۔ ذمہ داری، کربلا احساس ذمہ داری ہے، بس یہی ٹیگ لائن کافی ہے۔ میری ذمہ داری کیا ہے، میں اس کو انجام دوں۔ دنیا کے حالات آپ کے سامنے ہیں، آپ آنکھیں بند کر کر زندہ نہیں رہ سکتے۔ آج حالات، دشمن باطن، دشمن ظاہر، سب آپ کے سامنے، حالات، ہونے والے واقعات، صبح شام۔ آج آپ نے دیکھا کہ ایرانی صدر بھی تشریف لائے ہیں پاکستان کے اندر، کہ بہرحال ہم پاکستانی ان کو خیر مقدم بھی کہتے ہیں، اور سارے پاکستانی چاہے کسی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، وہ ان کے ان غموں میں بھی شریک ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے بھی ہوئے ہیں۔ اور یہی ہمارے ملک کا سٹینس بھی ہے۔ آپ کے سامنے ظاہری مشکلات، میں پہلے بھی کہتا ہوں اپنی جگہ، ایڈمنسٹریٹو ہماری کوتاہیاں اپنی جگہ، لیکن اس ٹائم پاکستان جو ہے وہ اپنا رول ایسا پلے کر رہا ہے کہ جہاں پر عالم اسلام کو تقویت کی ضرورت ہے،
یہ شاید ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہو رہا، کیونکہ ہم باہر بھی جاتے ہیں، باہر رہتے ہیں، باہر سے دیکھتے ہیں. جب باہر سے دیکھتے ہیں تو پاکستان ایک طاقت ہے اور دشمن ہر طرف سے اسے نقصان پہنچانا چاہتا ہے. آپ کے سامنے پاکستان نے اپنے ہمسائے ملک کو کس طریقے سے شکست دی. اس کے بعد آپ کے سامنے ہے ابھی جس سچویشن پر پاکستان ہے، اور یہ سچویشن بہتر ہو جاتی ہے کہ جو پاکستان اپنا کردار ادا کر رہا ہے، تو اس سے پاکستان کو بہت فائدہ ہے. پاکستان نہ صرف نیوکلیئر پاور بلکہ پاکستان اقتصادی پاور بن سکتا ہے، اکنامیکل سچویشن کو معاشرے میں کریٹ کر سکتا ہے. ایران سے آئل لے سکتا ہے، گیس لے سکتا ہے، الیکٹریسٹی لے سکتا ہے. وہ وہاں بہت چیپ ہے، بہت چیپ ہے. 8 روپے لیٹر پیٹرول ہے. چلے ملٹی پلائی کرتے کرتے 100 روپے بھی آ گیا تو بھی برا تو نہیں ہے. تو بہت فائدہ ہے. تو اس میں بہرحال ہمیں خدا کی بارگاہ میں دعا بھی کرنی چاہیے، اور ایسے عناصر کو کہ جو کسی طریقے سے پاکستان کو ضعیف کرنا چاہتے ہیں ان کو جو ہے وہ ڈی موٹیویٹ کرنا چاہیے. اعلیٰ کار نہ بنے. امت کو اتحاد کی ضرورت ہے. اپنی چیزوں کو تھوڑا سا ڈاؤن کریں اور امام کے ظہور کی طرف بڑھے. اذان محترم، وہ امام جو پردہ غیبت میں انتظار کر رہا ہے، وہ جو کربلا کا اصلی وارث ہے، وہ جو تنہائی میں گریہ کرتا ہے، وہی ہے شخص اذان محترم امام. ہمیں نہیں پتا، ہم تو پھر آپس میں رو لیتے ہیں، مگر وہ نہ جانے ان ایام میں کہاں ہوگا. بین الحرمین ہوگا. واہ سبحان اللہ. درود بھیجے محمد علیہ اللہ صلی علی محمد علیہ. یا اذان محترم، ویسے میں موٹیویٹ نہیں کرتا مسجد میں کھڑا ہو کے کوئی شعر پڑھے، لیکن بہرحال مجھ سے نے شعر پڑھ دیا. میں موٹیویٹ نہیں کرتا کیونکہ بہرحال اور بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. تو آپ بہرحال امام کی طرف توجہ کریں. بہت بڑے عارف تھے تہران میں، ان سے ہر ہفتے امام زمانہ ملنا آتے تھے. بڑے بڑے علماء ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے. ایک دن ایک عالم نے ان سے پوچھ لیا، کام وہ کیا کرتے تھے؟ یہ بستروں کو سینے والے تھے، وہ کفاش کہتے ہیں کہ سیدھے ہوتے ہیں. تو ان سے پوچھا کہ آخر آپ نے ایسا کیا کیا کہ امام آپ سے ملنے آتے؟ کہا میں نے ایک رات بہت عمل کیا، بہت عمل کر کر سویا، خواب میں رسول خدا کی زیارت ہوئی اور میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے آپ کے فرزند سے ملنا ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ وہی کرو جو وہ کرتا ہے. کہا وہ کیا کرتے ہیں؟ کہا وہ صبح اور شام حسین پر گریہ کرتا ہے. اذان محترم، امام زمانہ اپنے جد حسین پر گریہ کرتے. آخری وقت ہے. امام حسن کا زہر کی شدت اتنی زیادہ ہے کہ خون میں جگر کے ٹکڑے باہر آ رہے ہیں. امام نے سب کو بلایا اور کہا میرے بعد تمہارا امام حسین ہے. امام حسن کی اس حالت کو جب امام حسین نے دیکھا، کہتے ہیں دیوار کی طرف چہرہ رکھ کے گریہ شروع کر دیا. امام حسن فرماتے ہیں امام حسین سے، حسین گریہ مت کرو، لا یوم یوم عبد اللہ، تمہارے جیسا دن تو کسی کا بھی دن نہیں ہو. پھر اپنی زوجہ سے کہا کہ قاسم کو لے کر آئے. قاسم چھوٹے سے ہیں، قاسم کو اپنی آغوش میں لیا، قاسم کے بدن پر بوسے شروع کر دیے، چومنا شروع کر دیا. امام جانتے تھے میرے بچے کے ساتھ کیا ہونا ہے. پھر ایک
سرہانے سے تعویذ نکالا، جناب قاسم کے بازو پہ باندھا۔ چھوٹے ہیں، کہہ رہے ہیں بیٹا قاسم، جب زندگی میں کوئی ایسا وقت آ جائے جو بہت بڑی مصیبت ہو تو اس تعویذ کو کھول لینا۔ وقت گزر گیا، جناب قاسم بڑے ہوتے رہے۔ امام حسین اپنے بھائی کے بچے کا بہت خیال رکھتے تھے، کوئی کمی نہ ہونے دی۔ کارواں کربلا پہنچ گیا، شب عاشور، سب بیٹھے ہوئے ہیں خیموں میں۔ امام فرما رہے ہیں کل صبح آپ سب شہید ہو جاؤ گے۔ یہ بچہ پیچھے بیٹھا ہوا 13 سال کا ہو چکا ہے، اچانک سے اٹھا، کہا چچا جان کیا ہماری باری آئے گی؟ شوق شہادت تو دیکھیے بچے کا۔ بچہ بھی اس لیے پوچھ رہا ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ چچا یہ کہہ دے نہیں نہیں ابھی آپ چھوٹے ہیں، بچے ہیں۔ کہا چچا ہماری باری آئے گی؟ امام نے جواب نہیں دیا۔ امام نے سوال پوچھا، قاسم موت آپ کے لیے کیا ہے؟ جناب قاسم کہتے ہیں چچا موت میرے لیے احلی من العسل، شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے۔ بس حضرت علی محترم بچے نے سننا تھا، بچے کے اندر رات اس بچے نے کیسے گزاری، محتابی روز عاشوراء۔ چچا کے پاس جاتے ہیں، چچا اجازت، چچا کہتے نہیں میرے بیٹے بابا میرے بھائی کی نشانی ہو۔ کبھی جاتے، راوی کہتا ہے، بعض راوی بیان کرتے ہیں کہ ایک بچہ خیمے سے نکلتا تھا جس کے چہرے پر چاند جیسی روشنی تھی، اور وہ آ کر امام حسین کے قدموں میں گر جاتا تھا، کبھی چومتا تھا، ایسے لگتا تھا کوئی التماس کر رہا ہے۔ اجازت نہیں ملی، کمرے میں چلے گئے، بیٹھ گئے، خیمے میں چلے گئے، بیٹھ گئے۔ ماں نے دیکھا نا قاسم، قاسم کیا ہوا، خیمے میں کیوں بیٹھے ہو؟ کہا چچا اجازت نہیں دے رہے۔ کہا میں کئی دفعہ گیا ہوں، مجھے اجازت نہیں ملی۔ ماں نے جب یہ سنا نا تو کہا قاسم جب آپ چھوٹے تھے تو آپ کے بابا نے ایک تعویذ دیا تھا اور کہا تھا بیٹا جب بہت مشکل وقت آئے نا تو بیٹا اس سے مشکل وقت زندگی میں نہیں آئے گا۔ کہا بیٹا اس تعویذ کو کھولو۔ اب جب جناب قاسم سے تعویذ ہوا تو بابا کی تحریر نظر آئی۔ بیٹا قاسم جب دیکھنا تمہارے چچا کو دشمنوں نے گھیر لیا ہے تو چچا کے پاس جانا تاکہ وہ تمہیں لڑنے دے، اور اگر وہ منع کرے تو اتنی دفعہ جانا کہ وہ تمہیں اجازت دے دے۔ بس اب جب یہ پڑھا جناب قاسم کے چہرے کا رنگ بدل گیا، خیموں سے باہر نکلے۔ اب جب امام حسین نے دیکھا نا قاسم کو چلتے ہوئے تو سمجھ گئے اب یہ سفارش لے کر آ رہا ہے۔ جیسے ہی چچا جنت پہنچا فوراً کر پکڑا دیا۔ کسی بھائی کو غربت میں بھائی کا خط نہ ملے، خط کو دیکھا بھائی یاد آ گیا ہوگا، اور کیا کیا یاد آیا ہوگا۔ چھوٹے ہوں گے مدینہ کا دروازہ جلتا ہوا یاد آیا ہوگا، ماں دیواروں کے سہاروں سے چلتی تھی، رات کی تاریکی میں ماں کا جنازہ یاد آیا۔ خدا بھائیوں کو سلامت رکھے آپ کے اندر۔ بھائی سے جب ملتا ہے نا انسان، کوئی اور یاد نہ آئے، اگر دنیا میں ماں نہیں ہوتی نا ماں بڑی یاد آئے۔ سیدہ کا غریب بیٹا دشت کربلا میں بھائی کا خط لیے قاسم کو گلے لگایا،
گریا اتنا کیا، مقتل کہتا ہے دونوں بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہو گئے، اتنا روئے، اتنا تیار کیا جناب قاسم۔ 13 سال کا بچہ، ذرا نہیں آتی بدن میں، قلا سر پہ نہیں آتا، بابا کا امامہ پہنایا، چاند کی طرح روشن، مقاتل کہتے ہیں کہ بچہ جب سوار ہوا نا ایسے لگا کہ کوئی روشن چاند سوار ہو رہا ہے۔ گیا عزیزان محترم، امام حسن کے بیٹے تھے، دشمنوں کو جہنم واصل کیا۔ جب دشمنوں نے دیکھا نا کہ سامنے سے بنی ہاشم کے جوان سے لڑ نہیں سکتے تو غفلت کے ساتھ حملہ کیا، پیچھے سے آئے، پیچھے سے آ کر ایک ایسا وار کیا سر پر، کوئی لوہے کی چیز سر پر نہیں تھی، سر پہ شکاف کا لگنا تھا۔ جناب قاسم نیچے آ گئے، جناب قاسم نیچے آئے نا، اس دشمن نے چاہا کہ میں سر کو الگ کرنے کی کوشش کروں، بڑی تیزی سے امام حسین پہنچے، امام حسین نے وار کیا، اس کا بازو کٹ گیا، اس نے شور مچایا، دشمن کے گھوڑوں میں بگدڑ ہوئی، خاک نیچے بیٹھی، گھوڑوں کی ٹاپوں نے قاسم کے بدن کو پامال کر دیا۔ امام بدن پہ پہنچے، امام فرماتے ہیں کتنا سخت ہے کہ آپ چچا کو بلائیں اور چچا نہ آئیں۔ عزیزان محترم، نہیں جانتے کس طریقے سے امام نے اٹھایا، کس طریقے سے خیموں کی طرف لے کر گئے۔ ہاں بس ایک مصائب اور آپ سے التماس دعا، جب سب ختم ہو گیا نا عصر عاشور، انہوں نے گھوڑوں کے قدموں میں دوسری نالین ڈالی، شور بلند ہوا، دوبارہ گھوڑے بدنوں کو پامال کرنے والے۔ کسی نے کہا آہستہ، کہیں قاسم کی ماں کو نہ پتہ چل جائے۔ ارے جس کا